ہمارے ساتھ اس وقت تشریف رکھتے ہیں ایک ایسی شخصیت کہ جو ایبٹ آباد سے تشریف لائے ہیں اور اس فیلڈ میں خاصا کام کر رہے ہیں اور نمایاں کام ہے، تو بہتر ہے انہی کی زبانی جانتے ہیں۔ سلطان صاحب سے میں چاہوں گا کہ وہ اپنا پورا تعارف بھی کرائیں گے آپ سے، اور آپ کو اس کے حوالے سے بتائیں گے کہ وہ کیسے اس شعبے سے وابستہ ہوئے، اور اپنا پورا تعارف بھی کرائیں گے۔ جی سلطان صاحب۔ میرا نام صابر سلطان ہے، ایبٹ آباد دمتوڑ کا رہنے والا ہوں۔ الحمدللہ آج عرصہ 12 سال سے میں زیتون کے ساتھ وابستہ ہوں۔ بائی گریس آف اللہ آئی ہیو ٹریولڈ 25 کنٹریز آف دا ورلڈ، الحمدللہ بائی گریس، اور میں 6 قسم کا قلمکار ہوں۔ اب ماشاءاللہ ہم جہاں بھی جاتے تھے فارن میں تو ہمیں زیتون کھانے کے لیے، زیتون کا تیل پینے کے لیے، استعمال کرنے کے لیے ملتا تھا، تو میں ان کی جو سیڈس ہوتی تھی وہ جمع کرتا تھا کہ یار اگر یہ اس ساری دنیا میں زیتون ہو رہا ہے تو کیا پاکستان میں نہیں ہو سکتا؟ تو میں سیڈ لایا، اور پھر میرے ساتھ ماشاءاللہ ہمارے حاکم داد صاحب تھے مانڈا صاحب خان کے، ان کے پاس گیا، سنا کہ انہوں نے کہوں پہ زیتون کی ہے، تو مجھے شوق ہوا، میں ان کے پاس گیا، اللہ ان کو غریق رحمت فرمائے، انہوں نے میری سرپرستی فرمائی اور مجھے پاس بٹھا کے 6 قسم کا قلمکار بنایا، اور پھر انہوں نے مجھے کلمے پرووائڈ کی، اور پھر محکمے والوں نے بھی میرے ساتھ تعاون کیا۔ الحمدللہ میرے اس کاوشوں کی برکت سے اس وقت 5 من زیتون میرے گاؤں پہ ہوئے ہیں۔ ابھی پیچھے ہمارے ڈپٹی کمشنر صاحب جناب سلام مروت صاحب، ان کو ہماری ایکٹیویٹیز کا پتہ چلا تو انہوں نے 33 لاکھ روپیہ ہمارے لیے مختص فرمایا۔ ہمارے زراعت والوں مختار الرحمان صاحب نے، اور بھائی شاجد صدیق صاحب نے، اور میں سعودیہ غزالہ صاحب نے ہمارے ساتھ تعاون کیا۔ انہوں نے مجھے ایڈوائز دیا، 12 آدمی میں نے ایجوکیٹ کیے، ان کو بھرتی کیا۔ الحمدللہ 4 یونین کونسل میں ہم نے کام کیا، اور 52,000 کلمے ہم نے سکسیسفل کلمے لگائے ہیں۔ یہ جنگلی زیتون پر آپ؟ جنگلی زیتون پہ۔ اچھا، جنگلی زیتون اگ رہا تھا وہاں پہلے کا اگے ہوئے ہیں۔ کتنا ہے، کتنے درخت؟ ہمارے لاکھوں کروڑوں کی تعداد سے ہمارے ضلع ہزارے میں ہیں۔ اچھا، ڈسٹرکٹ ہزارہ ڈویژن میں 7 زون ایسے ہیں جہاں پہ کم ہے۔ نمبر 1 خانپور ہے، نمبر 2 لورا ہے، نمبر 3 حویلیاں ہیں اور اس کے ساتھ وضافات ہیں، نمبر 4 ایبٹ آباد ہے اور اس کے ساتھ بالا جات ہے، نمبر 5 یہ آگے کلندر آباد ہے، اور نمبر 6 تناول ہے۔ کروڑوں کے حساب سے اس کے اندر کہو ہیں۔ کہو سے مراد جنگلی زیتون جو ہے۔ اچھا، ان کو ہم کہو بولتے ہیں۔ تو الحمدللہ وہ اتنی سکسیسفل میری کامیابی ہوئی کہ اللہ کے فضل سے، اللہ کے کرم سے اب لوگوں کے اندر شعور بیدار ہو گیا ہے۔ لوگ اللہ کے فضل سے خود مجھے بلا رہے ہیں اور قلمکاریاں کرا رہے ہیں۔ میری حکومت پاکستان سے یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ ہمیں کالجوں، یونیورسٹیوں اور مڈل اور میٹرک کے طلباء کو دیں، ہم ان کو ایجوکیٹ کریں، وہ انشاءاللہ محکمہ تعلیم بھی تعاون کرے اور محکمہ زراعت بھی ہمارے ساتھ تعاون کرے۔ میرا یہ عزم ہے کہ میں انشاءاللہ العزیز پاکستان میں یہ جو ہمارے 2 چیزوں کا خرچ ہوتا ہے، زر مبادلہ لگتا ہے، ایک باہر سے پتی منگواتے ہیں، تیل منگواتے ہیں، جی جی، اللہ کے فضل سے اگر ان کہوں کو ہم کنورٹ کر کے زیتون بنا لیں قلمکاری کے ذریعے، انشاءاللہ اگر اٹلی والے 62 لاکھ ٹن سالانہ تیار کرتے ہیں، اسپین والے 72 لاکھ ٹن سالانہ تیار کرتے ہیں، میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ کروڑوں ٹن ہمارے ضلع ہزارے سے ہوں گے، باقی پاکستان کو چھوڑ کے۔ پاکستان میں بہت بڑا سکوپ ہے، اور دیکھیں جب اللہ جس پودے کی قسم اٹھائیں، کیوں نہ ہو مسلم کو شجر زیتون سے پیار، اللہ رب العزت اس کا تذکرہ قرآن پاک میں فرمایا 7 بار۔ اب خود سوچیں، اور پھر فرمایا لا شرقیہ ولا غربیہ، نہ یہ مشرق کا نہ مغرب کا، تو یہ مڈل ایسٹ کا ہے، تو ہم اس میں آتے ہیں۔ تو اللہ نے ہمیں بہترین زون دیا، بہترین آب و ہوا دی، اور پہلے سے تیار شدہ گاؤں ہمارے پاس ہیں، ان کو ہم کنورٹ کریں زیتون میں، معاشی ترقی ہوگی، غربت کا خاتمہ ہوگا، پاکستان فعال ہوگا، اسلام فعال ہوگا، ہمارے کشکول ٹوٹ جائیں گے اور ہمارا غریب زمیندار فعال ہو جائے گا۔ اور یہ پودا ایسا ہے کہ ایک تو فزیکلی زیتون کے پتے پتے میں شفا ہے، دانے دانے میں شفا ہے، قطرے قطرے میں شفا ہے، ذرے ذرے میں شفا ہے۔ کوئی پودا ایسا نہیں جس کا پتا بھی قیمتی ہو، جس کا فروٹ بھی قیمتی ہو، جس کا آئل بھی قیمتی ہو، جس کی لکڑ بھی قیمتی ہو۔ اب دیکھو یہ اس زیتون، جنگلی زیتون کی یہ سٹک بنی ہوئی ہے جی، اور یہ 2000 کی ہے۔
کتنے کی ہے؟ 2000. اور یہ ٹھیک ہے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ اتنی سٹیک کسی 20 روپے کی قلم کی بکتی ہے تو یہ کتنا پروفٹ والا بزنس ہے. ارے 6 صورتوں میں، سورت نحل، سورت مومنون، سورت 3، سورت نور، سورت عبس، سورت انعام، ان میں اس کا تذکرہ ہے. تو آخر کوئی بات تو ہے. لیکن افسوس کی بات ہے کہ آج تک نہ ہم نے پڑھا نہ اس پہ ریسرچ کیا. اب اللہ کے فضل سے شعور بیدار ہو رہا ہے. میں ممنون اور مشکور ہوں ڈاکٹر فیاض صاحب کا، فیاض عالم صاحب کا، کہ ان کے میں کلپس پڑھتا تھا، اخباروں میں دیکھتا تھا، تھر پارکر میں اور ماشاءاللہ سندھ میں اور یہ اپنے صوبہ سرحد میں آ کے انہوں نے شعور بیدار کیا. اور آج اللہ کے فضل سے ہم اس پہ گامزن ہوئے ہیں. چکوال باری میں آئے ہوئے ہیں. اور پیچھے ابھی فیسٹیول ہوا ہمارا تورناب فارم میں، گورنر صاحب تشریف لائے اور انہوں نے جناب اسرار صاحب نے کہا کہ ہم نے بچوڑ پہ کام کیا اور سوات پہ کام کیا، زیتون پہ کام کیا. تو میں نے ان سے درخواست کی جس ہزارہ ڈویژن جنہوں نے پہلے قربانیاں دی ہیں، تربیلا ڈیم ہمارا ہزارہ میں بنا، خانپور ڈیم ہزارے میں بنا، ہزارے والوں نے ہجرت کی، وہ پنجاب اور سندھ میں گئے ہوئے ہیں. اور دیکھیں ارننگ آف سورس ہمیں اپنے مقام پہ ملے تو ہمیں کیا غرض ہے کہ ہم پنجاب میں، سندھ میں اور بلوچستان میں اور گرم جگہوں پہ جا کے ہم کام کریں، جبکہ ہمیں اللہ نے اتنا بہترین آب و ہوا دی ہے. کیوں نہ ہم ادھر اس سے فائدہ اٹھائیں، ان زیتونوں کو ہم کو زیتون کریں، ارننگ آف سورس ہمارے گھر کی ہو. اور یہ اتنا زبردست پروفیٹیبل بزنس ہے زیتون کی، اور اتنا ڈیوریبل اس کا ٹائم ہے. دیکھیں یہ جتنے پھلدار درخت ہیں 8 سال، کسی کی عمر 10 سال، کسی کی 15 سال، یہ مالٹے اور سنگتروں کی 20 سال اور 30 سال، آم کی 40 اور 50 سال، اور کروڑوں اس کی ہزاروں سال زندگی ہے. 4000 سال کا درخت پھل دے رہا ہے یروشلم میں، اور اس کی بہت لمبی زندگی ہے. جو اس کا قد بڑھتا ہے، قد اس کا بڑھتا ہے، پھل اس کا بڑھتا ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ کمنگ جنریشن کو کوئی ہدیہ دیں اور ان کو کوئی تحفہ دیں، تو میری درخواست ہے جن کے پاس لینڈز ہیں اور لینڈ ہولڈرز ہیں وہ زیتون کے پودے لگائیں، اور جن کے پاس لینڈ نہیں ہے یہ کو ہیں اور یہ ان کو زیتون کریں. اور میں دعوت کے ساتھ یہ کہتا ہوں یہ کو جو لگے ہوئے ہیں کسی حل باندھ زمین جس کے اندر فصل ہوتا ہے اس میں نہیں ہے، یہ وٹوں پہ ہیں، بنوں پہ ہیں، پہاڑوں پہ ہے، پروں پہ ہے. اگر ہماری حکومت ایک کام تو یہ کرے کہ ہمیں فیسیلیٹیٹ کرے کہ ہم جتنے تاجر یہ زمیندار ہیں اور جتنے کووں والے ہیں ان کو ہم زیتون کر کے دیں گے، اور گورنمنٹ ہمارے ساتھ تعاون کرے. جیسے پہلے میں نے کہا ہے کالجوں اور یونیورسٹیوں اور میٹرک اور طلباء اور اکثر ہمارے اسکول دیہاتوں میں ہیں، ہمیں ان کے ساتھ میں اپنی ٹیکنالوجی اللہ کے فضل سے مفت دینے کے لیے تیار ہوں. آج بھی ہمارا اس فیسٹیول میں سٹال لگا ہوا ہے کعبے کا، اور میں جہاں بھی تورناب میں بھی میں نے مفت کعبہ لوگوں کو پلایا ہے. اور یہ ہمارے کامسیٹ یونیورسٹی میں فیسٹیول ہوا ہے، مفت کعبہ لوگوں میں پلایا ہے. سلطان صاحب یہ آپ پروڈکٹ کیا آپ خود ٹھیک ہے، یہ تو آپ نے بتایا کہ آپ پورا کام کر رہے ہیں جس میں آپ لوگوں کو قلمکاری کی طرف جو ہے ٹریننگ اور قلمکاری کی طرف متوجہ کریں تاکہ اس جنگلی. تو میں ایک تو 2 سوال کرنا چاہوں تو یہ کہ جنگلی کہو جو ہے یا جو جنگلی زیتون ہے، ہم نے یہاں بھی ان کا اسٹال دیکھا، تو جنگلی کہو کا استعمال یعنی جنگلی زیتون جو ہے اس کا استعمال نہیں ہو سکتا، اس کا تیل اور وہ دیکھیے وہ اس کے ساتھ جو فروٹ لگتے ہیں وہ چھوٹا چھوٹا لگتا ہے. اچھا پیکنگ میں بڑی مشکلات ہیں. اچھا اس لیے اچھا چھوٹا فروٹ ہے، ناکارا وہ بھی نہیں ہے، وہ ناکارا وہ بھی نہیں ہے. ادھر وزیرستان کی ایک جماعت آئی ہوئی ہے، وہ اسٹال لگا ہوا ہے، اس کا نکالتے ہیں لیکن بہت لینتھی پروسیس، وہ تھوڑا پروسیس کو آسان. اور آپ کہہ رہے ہیں جو دیسی ہوگا وہ تھوڑا بڑے سائز کا ہوگا. الحمدللہ میں نے عرض کیا کہ تو آپ جو پروڈکٹ تیار کر رہے ہیں، جو کام کر رہے ہیں، وہ اپنا بتائیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں. ویسے تو میری آپریشن جو ہے وہ جیولری ہے، 7 دکانیں میری جیولری کی. اچھا ماشاء اللہ. اور میرا ماشاء اللہ لینڈ ہولڈر بھی ہوں، اور اللہ کے فضل سے میں لائف اسٹاک والا بھی ہوں، گائیں بھی رکھی ہوئی ہیں، زبردست. اور میں فلاور گروور بھی ہوں. ارے اور ماشاءاللہ. اب جو میرا فوکس ہے اللہ کے فضل سے زیتون پہ ہے. اور میں کہتا ہوں جس طرح چرسی کہتی ہیں جیجون کا بچہ چرسی، میں کہتا ہوں جیجون کا کو والا زیتون والا ہو جائے. اور ہر پاکستانی اس کے ساتھ محبت کرنے والا، اس کو لگانے والا، اس کو اگانے والا. آقا سرکار کا فرمان ہے زیتون کھاؤ بھی اور زیتون لگاؤ بھی.
تو میں یہ کہتا ہوں کہ سارے پاکستان والے اگر اس پہ آ جائیں تو انشاءاللہ غربت ختم ہوگی، معاشی ترقی ہوگی، زمیندار فعال ہوگا، کشکول توڑیں گے انشاءاللہ۔ اور میرا عزم ہے جو دو چیزوں پہ ہمارا فوکس ہو رہا ہے، زر بادلہ لگ رہا ہے، باہر سے پتی منگا رہے ہیں اور تیل منگوا رہے ہیں خوردنی، اور اس کی وجہ سے ہارٹ اٹیک ہو رہے ہیں، بلڈ پریشر ہو رہے ہیں، نزلہ زکام، کورونا، اور یہ بھائی دیکھو زیتون کے پتے میں شفا تو زیتون کے پتوں سے کوئی چائے کی پتی کا متبادل بن سکتا ہے کیا ایسا کچھ؟ چائے کی پتی اس کی بہترین بنتی ہے، جو شوگر کے لیے بھی ہے، بلڈ پریشر کے لیے بھی ہے، ہارٹ اٹیک کے لیے بھی ہے، کورونا کے لیے بھی ہے، فالج کے لیے بھی ہے، اور یہ بہترین پتی ہے اور آپ استعمال کریں انشاءاللہ العزیز۔ یہ اندر کا کیسٹرول ختم کرتی ہے، بند رگوں کو کھولتی ہے۔ یہ تو صرف پتوں کی میں نے افادیت بتائی ہے، اور اس کے تیل کی اپنی افادیت ہے، اور اس کے فروٹ کی اپنی افادیت ہے، اور ماشاءاللہ دیکھیں یہ جو اللہ پاک نے بے پناہ نعمت دی ہے ہمیں، اس سے ہم فائدہ اٹھائیں، اور انشاءاللہ پوری دنیا میں ہم اس کو اجاگر کریں گے۔ آقا سرکار کا فرمان بھی ہے زیتون کھاؤ بھی زیتون لگاؤ بھی، یہ کھانے کے لیے بھی لگانے کے لیے بھی معاشی ترقی ہوگی اور غربت ختم ہوگی، زمیندار فعال ہوگا۔ اور میری ایک اور درخواست، اچھا یہ میں ایک بات اور کرنا چاہوں گا کہ کیا یہ آپ نے محسوس کیا زیتون کی جو پروڈکٹس ہیں اس کے اندر جیسے آپ نے کھاؤ بھی لگاؤ بھی ہے، تو کیا یہ پکانے کے لیے متبادل تیل کے طور پر جیسا آپ بتا رہے ہیں؟ بہترین تیل ہے، اس سے اصل کوئی تیل ہے ہی نہیں، پکا بھی سکتے ہیں۔ اچھا ایک اور، لیکن یہ جو کاسٹلی ہے اتنا مہنگا ہے نہیں، یہ جو قیمت کا معاملہ ہے، دیکھیں عام تیل 500-600 روپے اگر لیٹر ہو چکا ہے وہ بھی بہت مہنگا ہے، تو یہ تو 2000-2500 یہ کاسٹ آپ سمجھتے ہیں لوگ بیئر کر لیں گے؟ سر جی یہ جو ہے نا یہ اتنے قیمتی نادر تحفہ ہے، 2-2500 اس میں کیا ہے؟ یہ بالکل سستا ہے۔ لوگ تو 600 روپے لے پا رہے ہیں، لوگ 600 روپے کا خراب تیل نہیں لے پا رہے، نہیں لے پا رہے، کے لیے لے رہے ہیں نا، نہیں لے پا رہے وہ بھی۔ یہ لے میں نا اچھا، اس میں صحت بھی ہے اور اس میں ماشاءاللہ عظمت بھی ہے۔ نہیں اگر تو یا تو یہ ہو نا کہ آپ ہم اس پر بات کریں کہ آگے چل کے یہ اس کا استعمال ہو تو یہ قیمت نیچے آئے گی، زیادہ ہوگا، اس کی قیمت کم ہو جائے گی۔ ابھی تو ہر آدمی کی مانگ ہے، ڈیمانڈ ہے، جو چیز نہیں ملتی مہنگی ہوتی ہے، تو روزانہ کوئی دن ایسا نہیں ہے میرا دروازے کے ٹھک ٹھک اور بھائی ہمیں تیل چاہیے۔ الحمدللہ آج تک میں مفت دیتا رہا ہوں تیل۔ اچھا، اویئرنیس پیدا کریں۔ اب جو ہے میں کہتا ہوں یار مہنگائی کا دور ہے تو اس کے لیے آپ کو ذرا کچھ خرچہ کرنا پڑے گا، اور پھر ان کو میں الحمدللہ فیسیلیٹ کر رہا ہوں، ایجوکیٹ کر رہا ہوں۔ میں اپنی ٹیکنالوجی مفت دینے کے لیے تیار ہوں۔ آدھی رات میں مجھے کوئی فون کرے تو میں اپنی ود ویکل ود گارڈ لگیج اینڈ بیگیج میں خدمت کے لیے تیار ہوں۔ زبردست زبردست۔ اور میں سون سے سر میں بھی جا کے قلم کاری کی ہے بغیر کسی چارجز کے کی ہے، اور جو بھی مجھے کہے میں اپنی یہ ٹیکنالوجی مفت دینے کے لیے تیار ہوں۔ بہت شکریہ ناظرین، آپ نے گفتگو سنی سلطان صاحب کی۔ یہ صابر سلطان صاحب پورے کمیٹڈ ہیں اپنے سارے کام کاج ایک طرف، لیکن انہوں نے اپنی زندگی کا مشن بنا لیا ہے کہ زیتون سے جوڑنا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی فرمان کے مطابق جو ہے وہ لوگوں کو اس جانب آمادہ کر رہے ہیں کہ لوگ زیتون کو اگائیں اور زیتون سے استفادہ بھی حاصل کریں، اور کیونکہ استفادہ بھی کریں۔ اور بات یہ ہے کہ خزانہ اتنا قیمتی ہے، اس کی جو ہے قطرے قطرے میں شفا ہے، اور یہ پوری جو ہے جدوجہد پورا قومی معاشی نامہ بھی بدل سکتی ہے۔ تو ناظرین ہم بہت مشکور ہیں صابر سلطان صاحب کے، انہوں نے ہمیں وقت دیا، اور یہ ناظرین آپ کے لیے بھی اہم اثاثہ ہیں اس وقت، یہ خود بھی اور ان کی اپنی آئندہ آنے والی نسل کو بھی یہ ٹریننگ دے رہے ہیں، اور اسکول کالجز تک کے جانے پہ آمادہ ہیں، تو آپ ان سے رابطہ بھی کر سکتے ہیں۔ تو ناظرین اللہ رب العالمین کی جانب سے بے شمار نعمتیں ہیں جو اس زمین سے نکل رہی ہیں، آسمان سے بھی برس رہی ہیں، تو انسان کے لیے اگر جو ہے وہ خیر کا باعث ہے تو ان کو استعمال کرے۔ اسی پیغام کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔